we realized کہ جی مارکیٹ کے اندر اسپیشلی سیلس مین بہت زیادہ ہیں. Everyone is a broker, everyone is selling things, but no one is providing consultancy کہ کہاں پہ چیز کس ٹائم پہ خریدنی چاہیے, کس ٹائم کے اوپر بیچنی چاہیے. And that was something which we thought کہ جناب market has a lot of gaps. We are in for a long run. We're not here for short-term gains. Credibility, right? Trust and all those things. And eventually that's paying us off. Excellent. Right? But do you think Imlaq is here? I mean, we never came with the kind of money other brokers may have. Right? We are not coming in with the money that developers have. But people trust Imlaq. Why? Right? ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے and eventually what happens is کہ وہ basically سال 2 سال جب ہمارے ساتھ چلتا ہے نا, even if he's not investing with us, تو after 2 years he understands and he realizes کہ اگر میں نے ان کی بات سنی ہوتی تو آج میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر ہوں. ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا, یہ برانڈ ہمیں صحیح لے کے جا رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے. دیکھیں دیٹ از آور نیش. وی کانٹ گو ایکسیپٹ بسائڈز دیٹ. اگر ہم اس کے بغیر جاتے ہیں تو وی لوز ایوری تھنگ وی ہیو ٹوڈے. So we are not just providing consultancy to investors, we are also providing consultancy to developers now. I do want to inform you کہ Imlaq کا جو ہمارا نیا پورٹل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, that is kind of a private regulatory body as well between the developer and investors now. اینڈ ہم سائن آف کر رہے ہیں ڈیولپرس کے ساتھ کہ وہ ہمیں اتھارٹی دے رہے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی اپنے انویسٹرس کو دکھا سکیں. یہ دیکھیں پھر ظاہر بات ہے جہاں پہ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو وہاں پہ پھر پرائیویٹ لوگوں کو آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. سر کوئی ایک میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, سب کے سب ویزا اپلائی کر رہے ہیں, بھیج دیں بس. میں نے ایک آئیڈیا لیا کہ پاکستان کے اندر آپ کیا کما سکتے ہیں اور باہر کیا کما سکتے ہیں. سو آئی ول گیو یو اینی ون ہو وانٹس ٹو جوائن Imlaq. پیپل ہو ور میکنگ 50,000 روپیز 5 years ago, انہوں نے اپنی ڈیڈیکیشن سے آج وہ 20 لاکھ 25 لاکھ روپیہ مہینے کا کما. سو پاکستان کے اندر آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. دا اونلی تھنگ جو آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے نا, وہ ایک پھیلائی ہوئی جان بوجھ کے فور سم آڈ ریزن ایک مایوسی ہے کہ یار یہاں پہ تو پیسہ نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں سر پاکستان کا اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ اور ایز این انویسٹمنٹ مینیجر آئی ڈونٹ کیئر واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری. For me, it's about where I can make money for myself and for my investors. So I'm pretty good at that and I'm doing that successfully. ٹھیک ہے. So میرے لیے تو حالات نہ پہلے خراب ہوئے اور نہ ہوئے. میرے خیال میں پاکستان کے حالات اچھے تھے and anyone who wants to make money can still make a lot of money here in Pakistan. کوئی پاکستان کے اندر پرابلم نہیں ہے. One of the biggest concepts which a lot of people don't understand in real estate is, اور میں اس concept کے against ہوں, اور وہ یہ ہے کہ bigger is not better. ایک 500 پلاٹ کی سوسائٹی کو آباد ہونے میں اور ایک 50,000 کنال کی سوسائٹی کو آباد ہونے میں, میچور ہونے میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے, بہت ٹائم لگے گا. سو امیجن دیٹ کہ جناب دس از اے لائف ٹائم فار ون انڈیویجول. آپ نے کون سا 200 سال جینا ہے؟ ہمیں چھوٹے پروڈکٹس میں جانا ہے. یو گو اب بلڈنگس کا کیا فائدہ سب سے بڑا؟ اب بلڈنگس سائیکل فرام اٹس لانچ ٹو اٹس میچورٹی It's around about 6 to 7 years only. ایک ہمارے بزرگ آتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں, وائز ہیں. سو میں اکثر اوقات ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف پاکستان دیکھیں, اگر آپ اتنے وائز ہوتے تو پاکستان حالات ہو. سو لیٹس ناٹ کنسیڈر ourselves wise. We have to go back and we have to actually look into جو غلطیاں ہوئی. بالکل صحیح ہے, وہ غلطیوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. اور آپ ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں, what are they doing, ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کیا ہیں. شاہنواز یعقوب بھٹی صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آل گڈ. ہاؤ آر یو ادان؟ سر گڈ ٹو سی یو ہیئر. آج آپ سے بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. سر پہلے تو بتائیے گا Imlaq یہ نام رکھنا, اور بڑا کریٹو نام مجھے لگا, ابھی تھوڑی دیر اپنی ٹیم سے ڈسکس کر رہا تھا, کیسے اسٹارٹ کیا سر؟ ایک طرف ملٹری بیک گراؤنڈ بھی, پھر یہاں بھی آنا, یہ کیا سلسلہ ہوا سر؟ پہلے بتائیے گا. یار ایکچولی بیک ان 2012 آئی وینچر انٹو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, اور میرا آئیڈیا یہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو میک اٹ اے گلوبل برانڈ. So I was looking for a name and there were so many other names which were جو مارکیٹ کے اندر چل رہے تھے, but they were very typical. So آپ اکثر اوقات سنتے ہیں کہ پاکستان میں ایکچولی Imlaq کا لفظ زیادہ یوز ہوتا ہے. Abroad it's more like AMLAAK Imlaq, right? So غیر سرکاری Imlaq and something سرکاری Imlaq, غیر سرکاری Imlaq کو نقصان نہ پہنچائیں. So Imlaq کو نقصان نہ پہنچائے, تو ہم نے کہا کہ جناب we figured out that it was a good name and by the grace of God ہمیں اس کا ڈومین بھی مل گیا. So then we, came up with this name, and especially if you look at our Urdu logo, you will see that concept of Imlaq at the very beginning was about, going into high-rise and buildings and building all that. So Imlaq ka jo Urdu ka logo hai, that is designed as a
looks like small buildings, continuation, the silhouette of buildings over there, right? So that was the initial concept. And from the day one, hum global markets ko target karna cha rahe the, especially the Gulf region. And now, alhamdulillah, last year we opened up our office in Dubai as well. So let's see how it goes. सर क्या इंस्पिरेशन क्या आई थी कि यार इमलाक नाम होगा और इसमें ये चीज़ें आएंगी, और ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको उस वक्त ये सोच की कि यार मुझे ये काम करना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली शुरू में मैं आपको बताऊं, इट वाज जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, ठीक है. बट इवेंचुअली वंस आई केम इनटू द मार्केट, तो उस वक्त ज़मीन.com के नाम से एक पोर्टल जो है ना वो लॉन्च हुआ था. माई इंस्पिरेशन वाज कि जी आई नीड टू मेक अ पोर्टल विच इज़ बेटर एंड एफिशिएंट देन ज़मीन. Because if you go at Zameen and you look at the listings, so there is technically कोई regulations नहीं है, fake listings भी आ रही हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो initially Imlak was supposed to be a portal. It was never supposed to be a real estate consultancy company. However, we miserably failed, right, in 2013 because it required a lot of funds, unexpected, because we were new into business. हमें नहीं अंदाज़ा था कि इतने फंडिंग की ज़रूरत होगी. So we thought कि जनाब ultimately जब पहला साल 2 साल हमने रन किया और we thought realize कि नहीं, we need more money and we had no sources of money. So then we started off with कि जनाब इसको feed करने के लिए basically we started off with consultancy so that we can actually feed the portal by itself, right? And that's how we came into consultancy. Before that I was doing stock markets and forex. So I had a good experience कि जनाब market trends कैसे बनते हैं. So that was a different approach by me because मैंने जब मार्केट को स्टडी करना शुरू किया तो I came into this कि जनाब it's a very similar patterns like stock markets. मतलब नीचे भी मार्केट में जानी है, करेक्शन भी आनी है, फिर ऊपर भी जानी है, तो ठीक है. And basically Pakistani market is making higher highs, right? So it's basically overall it's an uptrend. And real estate is always on an uptrend actually. राइट, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी डाउन ट्रेंड आता है. इट्स एन अप ट्रेंड. बेसिकली करेक्शंस आती हैं बीच में. करेक्शन का वर्ड ज़्यादा बेहतर होता है, जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि मैंने इतने में खरीदा था तो मैं इतने का हो गया, ठीक है. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू दिस कंसल्टेंसी बिकॉज वी रियलाइज कि जी मार्केट के अंदर स्पेशली सेल्समैन बहुत ज़्यादा हैं. एवरीवन इज़ अ ब्रोकर, everyone is selling things, but no one is providing consultancy कि कहाँ पे चीज़ किस टाइम पे खरीदनी चाहिए, किस टाइम के ऊपर बेचनी चाहिए. And that was something which we thought कि जना market has a lot of gap. और शुरू से रहा है सर वो गैप, राइट टाइम टू सेल और राइट टाइम टू बाय, वो तो शुरू से रहा है. और यहाँ सेल्समैन सही कह रहे हैं आपको, मतलब वो वर्ड चिपकाने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अगेन वो नहीं मिलते जो आपको बता सकें कि यार क्या लेना है, क्या बेचना है. अच्छा, दिस इज ट्रू ग्लोबली, ठीक है. आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, यू विल फाइंड रियल्टर्स, यू विल फाइंड ब्रोकर्स, यू विल नॉट फाइंड कंसल्टेंट्स. एंड इवन इन दुबई अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे भरा पड़ा है आपके सेल्समैनों से और ब्रोकर्स के साथ. प्रॉब्लम क्या है कि साइकोलॉजिकली कंसल्टेंसी इज वेरी हार्ड. अ सेल्समैन मेक मनी बाय सेलिंग और बाइंग समथिंग, ठीक है. सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, ही इज नॉट गोना आस्क यू नॉट टू सेल और नॉट टू बाय. Because if he tells you not to sell or not to buy, he's basically अपना नुकसान करेगा. वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा. तो वो हमारे एक उस्ताद होते हैं, वो कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है. तो वो फिर क्या खाएगा. तो कंसल्टेंसी वाज एक्चुअली हार्ड. सो कंसल्टेंसी यू नीड टू हैव दैट फर्म बिलीफ दैट एंड इन अ लॉन्ग टर्म बिलीफ कि जनाब मुझे ना करनी चाहिए, मुझे ना करनी आनी चाहिए. आई हैव टू टेल माय इन्वेस्टर नॉट टू बाय. सर लेकिन उसमें ये भी तो है ना, अगर एक आध खाना छोड़ दिया, घास वास छोड़ दी, तो आगे एक लॉन्ग टर्म आप बहुत बड़ा एक वो कर लेते हैं सर. लोगों को समझ नहीं आता, ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो खत्म. अच्छा, ये यूजुअली जो सेल्समैन एक दफा भेज देता है, दोबारा मिलते भी नहीं इनके साथ. इनको समझ नहीं आती ना, ये बात इनको समझ नहीं. सही है, राइट. सो इट्स अ लॉन्ग गेम. वी आर इन फॉर अ लॉन्ग रन. We're not here for short-term gains. Credibility, right? Trust, and all those things. And eventually that's paying us off. Excellent. Right? But do you think Imlak is here? I mean, we never came with the kind of money other brokers may have, right? We are not coming in with the money the developers have. But people trust Imlak. Why? So the only reason is because we are not giving them, our decisions or consultancy based कि जनाब हमें क्या मिल रहा है उससे. हम उनके लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं, स्पेशलाइज उनको रिसर्च करके हम वो चीज़ें लाते हैं. एंड वी ओनली सेल और इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स वेयर वी बिलीव मनी इज टू बी मेड, इवन इफ यू आर लूजिंग मनी ऑन सम प्लेस एल्स. सो एक एग्जांपल देते हैं कि इफ यू रिमेंबर बैक इन 2021-22 DHA क्वेटा बहुत ऊपर गया था. जी बिल्कुल सही है, ठीक है. So I still have my video there on YouTube, and I was one of those people who was telling don't buy DHA Quetta, where everyone was, and I still remember मेरी YouTube video के ऊपर इतने सारे comments आए, basically from the brokers and other places कि जनाब you don't know shit,
right? And it's going to 3 crore rupees, blah, 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 and everything. I said, okay, fine, let's see. Today it is 26 lakh rupees from 1.5 crores. اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ I don't buy. حالانکہ آپ بھی لوگوں کو بیچ سکتے تھے. Basically, everyone was buying. I do remember one of my investors personally, he came to me, he was buying at 1 crore 10 lakh روپے کا خریدا تھا, and he was from UK. And اس وقت ڈالر کا ریٹ بھی کم تھا. جی بالکل صحیح. So I told him it's your risk. میں نے اس کو خرید کے نہیں دی. I was so stubborn. He was asking me, I manage his portfolio. He was asking me, buy these files for me. I said, I'm not going to buy this. Go ahead, buy from some other one. Right? اچھا بڑا مشکل کام ہے سر, آتے ہوئے پیسوں کو خود روکنا اور آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا کہ یار یہ معاملات آگے خراب ہوں گے. ایونچولی اس بندے کو سمجھ میں آ جائے گا جو میں نے مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ہاں نہیں, دیکھیں ہماری ہسٹری نا اس طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. What happens is a lot of people come to us, and that's why I tell my team to keep these people in the loop. رائٹ, ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اینڈ ایونچولی واٹ ہیپنز از کہ وہ بیسکلی 1-2 سال جب ہمارے ساتھ چلتا ہے نا, ایون اف از ناٹ انویسٹنگ ود اس, تو آفٹر 2 years ہی انڈرسٹینڈس کہ جی کہ واٹ مسٹیکس ہی از میکنگ, رائٹ, اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ رانگ, اینڈ ہی ریئلائزز کہ اگر میں نے ان کی بات سنی ہوتی تو آج میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر ہوتا. اچھا سر, پھر تو یہ بھی ہوا نا اس کی پورا وہ فیملی بن جاتی ہوئی آپ کے ساتھ کہ وہ جی بڑا تھا تو اس کا بڑا چھوٹا بھائی بھی آ جاتا ہے, پھر اب تو یہ بھی ہوتا ہے جنریشن بھی آ رہی ہوتی, بیٹے بھی آ جاتے ہیں, تو ایک ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا, یہ برانڈ ہمیں صحیح لے کے جا رہا ہے, گائڈ کر رہا ہے. دیکھیے دیٹ از آور نیش, وی کانٹ گو ایکسیپٹ بسائڈس دیٹ. اگر ہم اس کے بغیر جاتے ہیں تو وی لوز ایوری تھنگ وی ہیو ٹوڈے. So we are not just providing consultancy to investors, we are also providing consultancy to developers now. We are trying to teach them as well کہ بھائی ایک ہی پروجیکٹ سے پیسے نہیں سارے بنا لینے, رائٹ. سو جسٹ فالو دا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, جسٹ فالو دا گائے. سر لیکن سمجھ میں آ گیا ان کو آپ کی بات ویسے والی بڑے سیٹوں کو؟ نہیں سیٹھوں کو نہیں سمجھ آئے گی ابھی. سیٹھوں کو ابھی بھی وہ ایک ہی پروجیکٹ میں چاہتے ہیں کہ بس معاملات کر لیں, اس کے بعد دوسرے پہ پھر وہ آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سب کچھ بک گیا پچھلا والا. دیکھیں کچھ کراچی میں آئی تھنک مینٹیلٹی از اسٹل ڈفرینٹ. کراچی میں اسٹل یو ول فائنڈ گڈ بزنس پیپل ہو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. لاہور اور پنجاب کے اندر ابھی بھی بہت مشکل ہے. تو کراچی کے جب آپ بات کرتے ہیں, سو آئی ایم ورکنگ ود مطلب ود پردیسیز HMR گروپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کام کیا آگے پیچھے. تو they are professionals, سمجھتے ہیں باتوں کو, بات کو سمجھتے ہیں. لاہور کے ڈیولپرس کو ابھی تک نہیں. وہ بیچاروں کے پاس اپنا ایک پلاٹ ہے 5 کنال کا 6 کنال کا, اس نے گلبرگ میں اپنا ٹاور بنانا ہے. اس نے کہنا ہے کہ اسی ٹاور سے میں نے رینٹ بھی کھانا ہے, اسی ٹاور کے بعد میں نے ریسیل بھی کرنی ہے, اسی ٹاور سے. یہی ٹاور میری آخری زندگی کا اثاثہ ہے, رائٹ. سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, بٹ obviously with the passage of time, I mean people are understanding. اینڈ کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھیں, یو ڈونٹ, آپ نے وہ جارڈن بیلفاسٹ کو پڑھا ہو اگر, تو سیلس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کلوز ایوری ون, یو ہیو ٹو کلوز ہو از کلوزیبل. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک آن ایوری ڈیولپر, وی نیڈ ٹو ورک آن ڈیولپرز جو اس بات کو سمجھتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو گرو دیم سیلوز. تو آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, واٹ ایور یو سے, بیریا ملک ریاض, آئی مین ہی میڈ اے لاٹ آف منی فار ادر پیپل اینڈ ان دا پروسیس ہی میڈ اے لاٹ آف منی فار ہمسیلف. بالکل ٹھیک ہے, دونوں طرف ہوا ہے, رائٹ. سو اٹ کانٹ ہیپن کہ یو اونلی میک منی فار یور سیلف اینڈ ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا انویسٹرز اور دا مڈل مین. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن فار اینی ڈیولپر ٹو پراسپر. ایکسیلنٹ. سر کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے دبئی اور پاکستان کی مارکیٹ کے اندر, کہ ابھی ہم انہیں کی اس لیے بات کرتے ہیں, ہمارے قریب ہیں تو ہم ان کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے انویسٹمنٹ بھی زیادہ وہاں جا رہی ہیں. کیا ڈفرینس ہے سر؟ ایک تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی بائر اور سیلر کے بیچ میں, یا پاکستان میں, اور وہاں تو سر سب کچھ آپ پتہ ہے پھر. ہاں, پاکستان کے اندر آئی تھنک دیر از اے ہیوج گیپ. آپ کی جو ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, رائٹ. ایون ڈیولپرز اف دے میس اپ تو اس کا جو ہے وہ ٹھیک کرنے والا, اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے. آئی ڈو وانٹ ٹو انفارم یو کہ املاک کا جو ہمارا نیا پورٹل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از کائنڈ آف اے پرائیویٹ ریگولیٹری باڈی ایز ویل بٹوین دا ڈیولپر اینڈ انویسٹرز ناؤ. اینڈ ہم سائن آف کر رہے ہیں ڈیولپرس کے ساتھ کہ وہ ہمیں اتھارٹی دے رہے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی اپنے انویسٹرس کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو تھوڑا سا یہ دیکھیں, پھر ظاہر بات ہے جہاں پہ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو وہاں پہ پھر پرائیویٹ لوگوں کو آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. بیکاز یہاں پہ آپ کو نہیں پتا بلڈنگ کے اندر کیا رینٹ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. جس طرح سے دبئی کے اندر آپ جا کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں آن دیئر پورٹل, رائٹ. سو یو کین فائنڈ آؤٹ کہ جی جنرلی اس ایریا میں رینٹس کیا چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں. سملرلی لینڈ لارڈ کے رائٹس اور ٹیننٹ رائٹس آر پروٹیکٹیڈ.
سو پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں, اور یہی ریزن ہے کہ ہماری مارکیٹ اس طرح سے فلرش نہیں کر رہی ہے نا, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کے جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے وہاں پہ ہم دہاڑی کی سوچ بہت بری ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو ہم سر دہاڑی سے نہیں نکلے اب تک. نہیں, دہاڑی نہیں ہے, دہاڑی ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی وہ دیکھیں, وہ اسپیشلی جو پرابلم ہے نا, میرا خیال ہے کہ پنجاب میں تو اسپیشلی یہ ہے کہ چونکہ ہم وہ مزدور تھے, زمیندار تھا, تو زمیندار نے آگے مزدور کو دہاڑی دینی ہوتی تھی, تو وہ دہاڑی اس کی ابھی تک نا وہ مینٹیلٹی کے اندر بسی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے نا دہاڑی لگانی ہے تو اسی سے پیسہ آئے گا مجھے, اور لانگ ٹرم اپروچ میں کوئی نہیں سوچ رہا. حالانکہ ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ ہوگی تو زیادہ فلرش کرے گی. کیسے سر بہتر کریں ہماری مارکیٹ, آپ کے ایکسپرٹ اوپینین کے مطابق پاکستانی مارکیٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے, کیا میجرز لینے چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے بہت اچھی میجرز ہو رہی ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل کہ جناب جو بھی آپ کے اس وقت ریسنٹلی ہماری مارکیٹ کے اندر 7E ٹیکس لگا ہے, پلاٹس اور فائلس کو جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے ڈسکریج کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, لاٹ آف پیپل تھنک دیٹ پلاٹس اینڈ فائلز از ریئل اسٹیٹ. آئی ول لائک ٹو ڈسپوائنٹ دیم دیٹ پلاٹس اینڈ فائلز آر ناٹ ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے, فائلوں سے بھی نہیں نکلے سر ہم لوگ. نہیں, وہ ہم فائلوں میں خوش ہوتے ہیں سر. ابھی دوبارہ لوگ کوئٹہ کی خرید رہے ہیں, وچ از فائن. آئی مین ابھی جو ریٹ آیا ہوا ہے اس میں چلو کہ 10-15 لاکھ روپے آپ کا بن جائے گا, بٹ یو نیور نو, ہو سکتا ہے 2 سال نہ بنے. آئی مین پیپل اسٹل لائک ٹو پلے گیمبل اینڈ دے لائک ٹو پلے کسینو وتھ پراپرٹی, اینڈ whoever plays casino with property is ultimately going to lose at one hand or the other, and then he will realize کہ جناب ہاں میں نے کیا کمایا کیا کھویا. تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو obviously you need a regulatory authority. پلاٹس اینڈ فائل سے باہر نکلے, ریگولیٹری آپ رینٹل انکم اور پیسو انکم, اور بیسکلی یو نو اینی رینٹل پراپرٹی از بیٹر دین اے پلاٹ اینڈ فائل, ایون اف اٹس اے ہاؤس. بہت اچھا مشورہ دیا سر یہ آپ نے. اب ہماری قوم کو ابھی تک پلاٹ میں پھنسے ہوئے سر یہ لوگ. ہاں, وہ پلاٹ سے نہیں نکلتے اصل میں لوگوں کو نا. اور پھر نا ہم ایک ہمارے بزرگ آتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں, وائز ہیں. سو میں اکثر اوقات ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف پاکستان دیکھیں, اگر آپ اتنے وائز ہوتے تو پاکستان حالات ہو کیا بات کی, بڑی کڑوی بات. سو لیٹس ناٹ کنسیڈر ourselves wise, we have to go back and we have to actually look into جو غلطیاں ہوئی. بالکل صحیح ہے, وہ غلطیوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. اور آپ ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں, what are they doing, ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کیا ہیں. ٹھیک ہے, سو وارن بفیٹ says that you have to invest in agricultural land, and that's fair. So I'm not against land, I'm against land which does not produce any income. کیا بات ہے, کیا بات ہے. Any land which produces income is a way to go, whether it's agricultural land, whether it's جیسے بھی حالات ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا رہے گا, اور اگر کوئی جمپ ملا آپ کو وہ بھی ملے گا. اچھا, حالات نہیں ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, if you do the maths, it's actually the other way around. It doesn't matter whatever the conditions are. Eventually, جو income producing real estate ہے, that gives you more money. So for example, if you understand the concept of time value of money, right, time value of money suggests that 1,000 rupees today is much more worth than 1,000 rupees 5 years from now. ٹھیک ہے, رائٹ. اگر میرا خیال ہے پریما کا ملک آج سے 5 سال پہلے جو ہے وہ 100 روپے کا تھا, 90 روپے کا تھا, اب 250 روپے. بالکل ٹھیک ہے. سو ان 3 years یہ اتنا چینج آ گیا. سو رینٹل انکم ایکچولی گیوز اے پارٹ آف یور پورٹ فولیو بیک ٹو یو ان ریئل ٹائم. بالکل صحیح ہے. دیٹ 10% آف رینٹل انکم وچ یو آر گیٹنگ ٹوڈے از 5 سال بعد. بالکل ٹھیک ہے, because of the compounding effect. ٹھیک ہے, اور وہ آنا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ if you reinvest that money, which normally what you understand or usually people understand is 2 streams of income. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے کہ جی کیپٹل گینز ہو رہا ہے, اور ایک ہے رینٹل انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ I tell you there is a third stream which people don't understand. جو رینٹل انکم آپ کو آ رہی ہے, if you are reinvesting that rental income, right, so you're again gaining a third stream. Excellent. So eventually جب آپ تینوں کو compound کرتے ہیں تو in any kind of market you gain much more than any plot or file would have ever given you in the past. اور یہ بہت ایزی پروسیس ہے, سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا سر, وہ جو رینٹل سے انکم آ رہی ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہیں آنا چاہیے دوبارہ, پراپرٹی بائی کریں, چیزیں بائی کریں. دیکھیں, پلاٹ میں بھی تو آپ انویسٹ کر رہے ہیں نا, اور اس میں سے تو آپ کو انکم بھی نہیں آ رہی, اور اب 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑھے گا. سو واٹس رانگ ود دس اسٹریٹجی؟ سو ہم نے ایک اسٹریٹجی دی تھی وچ سیز کہ جناب اف یو انویسٹ, لائک اٹس گونا بلو یور مائنڈ اوے, اف یو انویسٹ 50 lakh rupees a year only for the next 12 to 13 years, تو آپ کا 6.5 crore کی تقریباً کمپلیٹ انویسٹمنٹ ہوگی.
By the 12th year, your net worth will be around 24 to 30 crores. And your per month rental income will be around 2 million. मतलब आप रेंटल भी लेते रहे, जम भी लेते रहे, दोनों सिचुएशन में. और तीसरी में अगर आप बहुत स्मार्ट हुए, जो आपने बताई, यूजुअली में इस पे हम नहीं जाते हैं, वो पैसे उड़ा देते हैं, तो अगर तीसरी में अगर चले जाएं तो आप और मल्टीप्लाई ले रहे हैं. जी जी, इसमें देखें, उसमें स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, राइट. बेसिकली यू आर बाइंग प्रॉपर्टी, 50 लाख रुपीज आप अपनी जेब से डाल रहे हैं. ठीक है. एंड देन ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर आपकी पहली बिल्डिंग जो है कंप्लीशन में आ जाती है, रेंटल इनकम देना शुरू कर देती है. तो अल्टीमेटली in the next couple of years, you have 3-4 properties which are also paying you rents, or rents are getting reinvested, and 50 lakh rupees you are paying as a saving, putting into that account, whatever that is. So it's a compounding effect. It's just maths. It has got nothing to do with कि जी प्रॉपर्टी किधर जा रही है. हमने प्रॉपर्टी की जनरल जो सिंपल हमने रखा है कि 10% का कैपिटल गेन देगी पर एनम, ठीक है जी, और 8 से 10% के रेंटल इनकम देगी. सिंपल स्टैट्स, कुछ ज़्यादा हमने कुछ के अंदर ये नहीं रखा कि 100% का जंप हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में. सो सिर्फ आप इस मैथ्स को कर दें, कंपाउंडिंग कर दें, और 12 साल की ये स्ट्रेटजी, जिसमें आप पूरे 12 साल में फ्रॉम योर पॉकेट यू जस्ट गिविंग अस 6.5 करोड़. अच्छा, फिर देन इट्स नॉट अ फंड, इट्स योर प्रॉपर्टी इन योर नेम, ऑल सब कुछ आपके पास ही है, हमारे पास कुछ नहीं है. हमारे पास कुछ नहीं, हम आपसे बता रहे हैं, हम सिर्फ मैनेज करें. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सर ये बताइएगा किस किस जगह आपने कौन सक्सेस प्रोजेक्ट की, जैसे समामा डेवलपर के साथ आपने काम किया सर, तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं सर इमलाक में? जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इन 2014 वी फर्स्ट वेंचर्ड इनटू हाई राइज, राइट. एंड उस वक्त लाहौर के अंदर बन रहा था ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट मतलब कॉर्पोरेट्स टावर्स एट दैट टाइम, अभी भी है वैसे. So that was the first intro for me as well into the high rise. उसके बाद 2016 में Indigo Heights एक लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट मेन लिबर्टी मार्केट में. लिबर्टी गुलबर्ग आपको पता है हमारा मेन लाहौर का सेंटर है. सो वहाँ पर कुछ हमारी बीच में इन्फ्लक्स रहा. 2018 के अंदर गोल्ड क्रेस्ट मॉल के अंदर अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए थे, जो हमारे ये कराची के डेवलपर्स का ही प्रोजेक्ट था उधर लाहौर में. 2020 was kind of a game changer for us, क्योंकि that was the first time कि DHL लाहौर की जो है एक प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिवली हमने टेक ओवर किया था. वो भी यही गोल्ड क्रेस्ट था और उसका कमर्शियल्स था. So good thing was they saw how we performed during 2018 for their sales in apartments. So in 2020 they gave exclusivity to us to sell their commercials. So which we sold in a record time of 3 months, and right just after COVID. सो कोविड के बाद लोग कह रहे थे कि लेना नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन कोविड. और उसके बाद 21 के अंदर अच्छा, इससे 2019 में एक डाउनटाउन मॉल भी हमारा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त बिल्कुल कंप्लीशन के ऊपर है. सर फ्लैटिस से कुछ रहा है आपका? जी जी, फ्लैटिस के साथ अभी हमने शुरू किया. फ्लैटिस के साथ हमारे 2 प्रोजेक्ट इस वक्त आ रहे हैं. अच्छा, एक फ्लैटिस ग्रैंड अयूबिया है, एंड देन एक अल्फारिस हाइट्स बाय सर्विस अपार्टमेंट्स पे फ्लैटिस है. सो वो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो इसी 2024 के अंदर हमने अभी लिए हैं. बड़ी अच्छी मार्केट लिया यूबीआ वाली. वहाँ तो खैर अब टूरिस्ट जो है ना अब ज़्यादा नहीं. रिसेंटली आई वुड लाइक टू टेल यू, जस्ट 2 days बैक वी ऑल्सो साइंड विद अनदर डेवलपर, एंड वो बेसिकली आई वुड लाइक उनका नाम द क्लाउड के नाम से वो कर रहे हैं. इट्स अ ब्रांड, हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, एंड दे आर बिल्डिंग होटल्स ऑल अक्रॉस गलियात एज वेल एज Skardu and other places, Gilgit, Baltistan. So they have plans to build all this hospitality for tourism purposes. So we have just signed, a partnership with them because they have, उन्होंने जो सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हों वो आपने पूरी की, वो उन्होंने पूरी. अच्छा, आप सिक्योर करते हैं अपनी इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट को भी कि यार यहाँ हमारा इन्वेस्टर भी प्रॉब्लम में आ सकता है. डेवलपर के साथ साथ इन्वेस्टर को भी देखते हैं सर, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं आना चाहिए ना सर, बड़ा आपका ट्रस्ट होगा. देखें, आवर जॉब इज़ कि हमने डेवलपर को और इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा पाथवे मिलके डिसाइड करना है कि जिसमें इन्वेस्टर भी सिक्योर हो, डेवलपर दोनों तरफ. ठीक है. बिकॉज आप कभी भी नहीं जीत सकते जब तक सारी पार्टी जो इन्वॉल्व हैं दे आर नॉट विनिंग. बिल्कुल सही है. सो इट कांट हैपन कि आप डेवलपर को फायदा ना दें, आप इन्वेस्टर को फायदा ना दें, एंड यू स्टिल थिंक यू कैन मेक मनी. सो हमारी इसमें ये होता है कि जनाब वी ऑब्वियसली, बिकॉज हम अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट मैनेज हम ही कर रहे होते हैं डेवलपर के साथ. सो ऑब्वियसली इफ वी आर परचेज 100 अपार्टमेंट्स इन अ बिल्डिंग with any of these developers, so वो 100 apartments के technically in front of the developer हम ही हैं owner. We are the ones because हमें हमारे investors ने managing powers दी हैं. बिल्कुल ठीक है.
So that way we also have a strength in front of developer. کیونکہ انڈیویجولی جب آپ ایک بندہ جا کے کرتا ہے تو ڈیولپر بھی اس کے لیے وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. سو بٹ وی آر ریپرزینٹنگ 100 پیپل. اور سر ایک تو ڈیولپر ہو گیا, 10 on 10 سچویشن ہوتی ہے, آپ ریڈ کر لیتے ہوں گے, اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, ریسرچ بھی کرتے ہوں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے. ایک جو کھڈے والے ڈیولپر ہیں سر, اس سے کیسے بچاتے ہیں سر ویسے لوگوں کو اپنے؟ بلی اگر شیر کو جو ہے وہ سب کچھ سکھا دیتی تو بچتی کیسے؟ تو اب بات یہ ہے کہ جی کہ میں آپ کو ویسے جنرل میں بتاؤں, دیر آر لاٹ آف تھنگس ایکچولی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پرمیشنز ہونی چاہیے. پرمیشنز ریئلی ڈونٹ میٹر. یہ موسٹ اسٹوپڈ تھنگ ہے جی پرمیشنز ہونی چاہیے. تو اس سے پرمیشن سب کے پاس ہے سر, پرمیشن سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. So the thing you have to look at is first of all, right, an individual, اس بندے کی جو ہے کیا اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن کیا, which is very important. جو کوئی بندہ اسٹڈی نہیں کرتا یا پاسٹ بیک گراؤنڈ, پاسٹ ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے جی, obviously that is one thing جو آپ کی ایک انہرنٹ اسٹڈی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ you have to regulate the product. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اپنے انویسٹر سے انسٹالمنٹس لے کے دیتا رہوں اور آپ پروجیکٹ ڈلیور کرنے کی بجائے یا وہ پیسہ اس پہ لگانے کی بجائے آپ جو ہے وہ 2 پروڈو خرید لیں, 2 کروزر خرید لیں. میں نے نہیں آج تک خریدی یار, میرے پاس پیسے آتے ہیں میں لگا دیتا ہوں کاروبار کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا سر وہ پراڈو سے تو پھر انہوں نے پیسے کمانے دکھا کے سر پیچھے گارڈ وارڈ بیٹھے ہوں تو ہاں مطلب I mean for me that's a red flag. یہ لڑکیوں والا ریڈ فلیگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس اباؤٹ, so me I see a developer like that who is جو اس طرح وہ اس کو دکھا until and unless کہ یار اس کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہے then it's a different story. But I mean آپ نے ایک ٹاور آپ نے بنایا ہے, اس کے بعد آپ نے ڈالے لے لیے تو ٹھیک ہے جناب, تو it means کہ جناب آپ نے you have to be careful about him. ٹھیک ہے. So these kind of things especially دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑے سمپل سا رول آف تھم آپ کو بتاتا ہوں. دبئی نے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا لوگوں کو کہ دے سے کہ جی پلاٹ شوڈ بی یورز اینڈ یو شوڈ ہیو 20 to 30% آف دا کنسٹرکشن کاسٹ تو وہ جمع کرانی ہوگی ڈیولپر کو. ٹھیک ہے. Only then a developer is allowed to start a building. اور سر کچھ بیلنس کو جمع بھی کرانا پڑتا ہے. یہی 20-30%. ٹھیک ہے, وہ پھنس جاتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکل اس نو ہاؤ کو سمجھیں کہ بیکاز وی انڈرسٹینڈ دا بزنس فیزیبلٹیز. جس بندے کی لینڈ اپنی ہوگی اور 30% پیسہ پروجیکٹ کا اس کا اپنا ہوگا, وہ اس پروجیکٹ سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ پورا اس کو بنا نہیں لیتا, بیکاز سب سے بڑا اسٹیک اس پروجیکٹ میں اس ڈیولپر کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ کاسٹ آف دا لینڈ. آلویز گو فار ایگزامپل اگر میری کاسٹ آف لینڈ 20 کروڑ روپے ہے اور میری جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ 3 ارب روپے ہے, ریڈ فلیگ. کیونکہ 3 ارب روپے کی سیل کر کے میں بڑے آرام سے 1 کروڑ روپیہ ریز کر سکتا ہوں اور 20 کروڑ روپے کو میں کھڈے میں ڈال سکتا ہوں, چاہے 20 کروڑ روپے بعد میں نے تو 80 کروڑ کما لیا. بالکل ٹھیک ہے. So land cost is a very important factor in generally. So you have to see a lot of things. Then I am usually more concerned کہ کتنے partners ہیں, right? So I want to work with people. اچھا یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا سر, یہ صرف ایک ہی سے ملتے ہیں, وہ پیچھے 5 سے نہیں ملتے, اور ڈیسیجن لینے والے پیچھے 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو جہاں پہ بھی یہ 4-5 لوگ مل گئے ہیں, اسپیشلی ایون اف دے آر فیملی ممبرز, ایون اف دے آر تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہاں پہ مسئلے کل کو ڈل سکتے ہیں, بیکاز اینی ون آف دیم کین کم اپ وتھ سم تھنگ کہ جب یہ مجھے مسئلہ ہے, یہ مجھے مسئلہ ہے, اوپینین کانفلکٹ آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو اور انٹرسٹ آ سکتے ہیں, آپ کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہو کہ یار کنسٹرکشن اس کو دینی ہے, وہ کہ میں نے نہیں, میرے اپنے بھانجے نو دینی ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنے بھتیجے نو دینی ہے. سو آبویسلی دیز کائنڈ آف تھنگس ڈو ہیپن ان پاکستان. اور پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپس میں جناب وہ کانفلکٹ آتا ہے. اچھا پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. واٹ ہیپنز اف اٹس مائی پروجیکٹ, مائی رسپانسبلٹی, اینڈ لیٹس سپوز آئی نیڈ ٹو پٹ ان ایکسٹرا منی, کوئی 100 ملین 200 ملین, تو مجھے پتا میری رسپانسبلٹی ہے. بٹ 3 بندے ہیں نا, تو انہوں نے کہنا یار میں اکلا کیوں سو باوا, لیٹس ایوری ون اسپلٹ اٹ, لائک ایوری ون پٹ ان 50-50-50. اب 2 ڈال دیں گے, تیسرا کھڑا ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بتا رہا ہوں آپ کو, تیسرے کے پاس نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ہو ہی نہ اس کے پاس. ٹھیک ہے جی. وہ کہ یار میں نہیں ڈالنا چاہتا, آئی تھنک اٹ کین ورک دیٹ وے. So these are the little problems, even if they don't want to have bad intentions, right? But ultimately because of the process through which they are going, sometimes these things جو ہے نا وہ problems create کرتے ہیں. So whenever we are working with such kind of people, then we take کہ جناب construction management اور وہ چیزیں اس کی responsibility بھی ہم ہی لیں گے. We don't want you to interfere. You make the money, آپ وہ رکھیں اپنا سارا کچھ, but let us manage it that way. So ہم ایک ریگولیٹری باڈی اوپر بنا دیتے ہیں ایک طرح سے, اینڈ وی کیپ اے چیک کہ یار دیکھو پیسے تو ہم نے ریز کر کے دینے ہیں,
آپ نے ایک انیشیل انویسٹمنٹ کر لی, اس کے بعد تو جو 2 ارب روپے آنا ہے وہ ہم نے ریز کرنا ہے تھرو آر انویسٹرز. So we have to make sure that that money is going in the right direction. That's it. And that's the only reason we have 100% success. Excellent. لیکن ہمارا ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے. I have done very few projects as compared to some other companies جو اس وقت پروجیکٹس دڑا دڑ لے لیتے ہیں, جن کا جو بھی نظر آتا ہے سامنے لے لیتے ہیں. سو ہمارے ابھی تک جتنے پروجیکٹس میں نے آپ کو نام لے کے بتائے ہیں, you can go on our website since 2016-17 and you will see all of them delivered. اینڈ یس 6 مہینے سال اوپر نیچے ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے, بٹ دیٹس ویری کامن ایون ان دبئی. سو یہاں پہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں. سر حالات کا امپیکٹ آتا ہے, یہ جو معاملات چل رہے ہیں آج کل بھی بہت, انٹرنیٹ بھی ہمارا بڑا تیز ہوا ہے, تو اس کے امپیکٹ آتے ہیں سر پراپرٹی پہ ڈائریکٹلی؟ دیکھیں امپیکٹ تو آتا ہے, آنا نہیں چاہیے. اف یو آر اسمارٹ تو نہیں آنا چاہیے, لیکن آتا ہے. اسے آپ کریکشن بولیں گے یا حالات بولیں گے, کیا کہیں گے اسے؟ دیکھیں یہ کراؤڈ مینٹیلٹی ہے. دا unfortunate reality is کہ more than 95% of the people don't have an IQ of more than 120. ٹھیک ہے, and we don't actually need to make money. ہمیں IQ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے. بٹ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو حالات خراب ہیں that is the time to invest. اور یہ سر بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ ٹرسٹ بھی لینا کہ جو انویسٹمنٹ ٹائم ہے وہ یہ ہے یا آپ نیچے جانے والا ہے, وہ ڈاؤن کہاں ہے, وہ باٹم کہاں ہے. تو باٹم نظر آ جاتا ہے سر آپ کو کہ یار اب یہ باٹم ہے, اب باؤنس بیک ہوگا. دیکھیں میں فرینکلی بات بتاؤں, ہائی رائز کے اندر اور جو ہماری یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر دیر ہیز نیور بین اے ڈاؤن ٹرینڈ. ٹھیک ہے رائٹ, دیر از آلویز بین اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, بیکاز پرائس نیچے نہیں آتی, انفلیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو کنسٹرکشن کاسٹ اگر آپ کی ایک چیز کے اوپر آج 6,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہے تو آج سے 5 سال کے بعد وہ 8,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہونی ہے بیکاز آف انفلیشن. پرابلم سر بائنگ اور سیلنگ میں شاید تھوڑا بہت آتی ہے. پلاٹس کی فائلز کے اندر جو آپ کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ پرابلمس آتی ہیں. تو اس کے اندر obviously اسٹل اگین دا ٹائم از کہ ابھی بائی کرنے کا ٹائم ہے. اگر کوئی سوچنا چاہ رہا ہے وانٹس ٹو نو, تو ابھی میں نے 2 دفعہ ہنٹ دیا ہے کہ لوگ DHO کوئٹہ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو so if someone wants to do that, I will not recommend it personally myself. I will never go there. اس کے پیچھے لانگ ٹرم ریزن ہے. اس کے پیچھے لانگ ٹرم ریزن یہ ہے کہ ایونچولی جس طرح میں نے کہا کہ گیمبلنگ اور کسینو میں الٹیمیٹلی یو ول لوز. سو یو نیڈ ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ. سر ہم لوگ بس اوور نائٹ سچویشن چاہیے سر. اچھا مجھے ویسے ایک بات بتائیں, کوئٹہ میں جا کے کراچی سے کتنے لوگ رہیں گے؟ رہیں گے تو کوئی بھی نہیں سر. لاہور سے کتنے لوگ رہیں گے؟ نہیں رہے گا سر. پشاور سے کتنے رہیں گے؟ نہیں رہیں گے سر. بلوچی خود نہیں رہتا؟ نہیں رہتا. اچھا تو مجھے بتائیں کہ جی کہ DHO کوئٹہ کے الٹیمیٹلی ہو از گونا لیو ان DHO کوئٹہ. کوئٹہ کی آبادی کتنی ہے ٹوٹل؟ 12 لاکھ. اٹس ناٹ کراچی. آئی مین کراچی اور لاہور کو آپ ایز اور اسلام آباد ایز ویل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ کچھ بنا رہے ہیں تو پورے پاکستان سے لوگ ادھر جا کے. بالکل ٹھیک ہے. سملرلی لاہور کو پورے پاکستان نہیں تو ایٹ لیسٹ پنجاب کے گجرانوالا, سیالکوٹ, یہ سارے لوگ آ کے لاہور میں آ کے بسنا چاہتے ہیں اور دے وانٹ ٹو ہیو اے سیکنڈ ہوم دیئر. اسی طرح کراچی کے اندر اینی گائے ہو از میکنگ منی اوور آل ان پاکستان ہی وڈ لائک ٹو ہیو, اس کو کہے گا کہ یار میں HMR میں ایک اپارٹمنٹ لے لوں, میں ادھر لے لوں, میں ادھر لے لوں. ہی اسٹل وانٹس ٹو ہیو سم تھنگ ان کراچی. I mean we are looking for expansion. Karachi is like our second option, right? So کراچی کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, لاہور کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, اسلام آباد کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, کوئٹہ کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے. So you have to understand. سر تو یہ ڈیولپر جو یہ کرتے ہیں الحمدللہ کر دیتے ہیں پیچھے اور آگے نکل جاتے ہیں, اور پیچھے الحمدللہ ہوا ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہوگا سر؟ یہ پیچھے تو کہتے ہیں دیکھیے سارا مال سب وہی پڑا ہوتا ہے. ہاں نہیں دیکھیں ان کا کام یہ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک سوسائٹی کو یا ایک فیز کو ڈیولپ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ڈپینڈس اپون ون آف دا بگیسٹ کانسیپٹ وچ لاٹ آف پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ ان ریئل اسٹیٹ از, اور میں اس کانسیپٹ کے اگینسٹ ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بگر از ناٹ بیٹر. یہ کیا سر؟ رائٹ, فار ایگزامپل آپ ایک بڑے فیز میں جاتے ہیں, لیٹس سپوز ایک 500 پلاٹ کی سوسائٹی کو آباد ہونے میں اور ایک 50,000 کنال کی سوسائٹی کو آباد ہونے میں, میچور ہونے میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے, بہت ٹائم لگے گا. رائٹ. سو فار ایگزامپل لیٹس کنسیڈر DHO لاہور فیز 5. 2001-2 کے اندر مجھے یاد ہے میں نیا لفٹین تھا, اینڈ ہم وہاں پہ خالی سڑکوں کے اوپر روڈیں بنی تھی اور ریسے لگاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور لانچ کب ہوا تھا؟ 1992-93 کے اندر فیز 5. سو امیجن 92 سے ابھی تک از مور دین 20-30-40 ایئرس.
تو فیز 5 آج اس کنڈیشن میں ہے. اٹ ٹک دیم 4 decades. اٹ مین کہ میں اس وقت جو تھا 15-16 سالوں کا تھا جب وہ لانچ ہوا ہے. آئی ایم 44 ناؤ. ٹھیک ہے جناب, تو اتنا ٹائم تو اس کو لگ گیا. سو امیجن دیٹ کہ جناب دس از اے لائف ٹائم فار ون انڈیویجول. آپ نے کون سا 200 سال جینا ہے. یو اسٹارٹ ٹیکنگ ڈیسیژنز ایٹ دا ایج آف 30-35 میں بی. اور اگر آپ ایک سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہو, دا سوسائٹی از گونا میچور اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 30 years. تو آپ کے مرنے کے بعد ہی ہوگی, مطلب تقریباً آپ قریب قریب ہوں گے سر. ٹھیک ہے. سو دا بگر از بیٹر والا کانسیپٹ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمیں یوزلی سمجھ میں نہیں آتا سر. ہمیں چھوٹے پروڈکٹس میں جانا ہے. یو نو یو گو بلڈنگس کا کیا فائدہ سب سے بڑا. اب بلڈنگس سائیکل فرام اٹس لانچ ٹو اٹس میچورٹی از اراؤنڈ اباؤٹ 6 to 7 years اونلی. 3 سے 4 سال وہ بنتی ہے, لانچ ہوتی ہے, اور 2 سے 3 سال میں وہ میچور ہو جاتی ہے. رائٹ, اس میں رینٹل آپ کے ٹیننٹس آ کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. So 6-7 years, that means you can actually invest like in 30 years or 40 years of your lifetime, جس میں آپ یہ decisions لے رہے ہیں. You can invest for like 5-6 times in different buildings. Excellent. And have 5-6 cycles. بہت اچھا آئیڈیا. اور یوزلی ہمیں یہ بالکل بھی سمجھ میں آتا ہے, ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ یار یہ دیکھیں نا کیا سوسائٹی ہے, یہ کتنے پلاٹ ہیں وہاں پر, کتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ. تو میں تو ذرا تھوڑا سا نا اس سے پہلے ہاتھ ہوتا, ہم بھی اس طرح نا بیورین ہو جاتے تھے, بڑا ہے جی, یہ ہے بہت اچھا. اب ہم کہتے ہیں بڑا ہے جس سے دور رہو, بڑا ہے اس سے دور رہو. ایون بلڈنگس کی بھی بات کریں, آپ اگر بڑے پروجیکٹس لانچ کریں 50 کنال کے, 60 کنال کے, 70 کنال کے, وہ 10-10, 15-15 سال بنتے نہیں ہیں. سر ڈیجیٹل امپیکٹ, سوشل میڈیا امپیکٹ, جو جتنے بھی یہ پراپرٹی والے کام پہ آیا ہے سر, کوئی بہتری آئی ہے؟ کیونکہ اخبارات کے پہلے ایڈ بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے, اب ڈیولپر کے لیے, بلڈر کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے ڈیجیٹلی لوگوں کو پچ کرنا. پھر ایک طرف یہ بھی تاثر آتا ہے کہ جی ہمارے پاس ریٹرن بہت کم آتا ہے ڈیجیٹلی. یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ آبویسلی دیکھیں اٹس اے ماڈرن ڈیجیٹل ورلڈ نا, اور ایکچولی اب یہ اخبار والا کانسیپٹ اور یہ چیزیں تو اب ختم ہی ہوں. فرنٹ پیج اخبار کا جس نے لگا دیا, ہاں, تو وہ اب چیزیں جو ہیں وہ دے آر دیئر, بٹ آبویسلی یو نو موسٹ آف دا پیپل آر لکنگ ایٹ ڈیجیٹل مارکیٹس ناؤ. اور ڈیجیٹل مارکیٹس آپ کی زیادہ بہتر ہیں. اور اسپیشلی یو نو ایز نیو جنریشن کمز ان, اب جو آپ کی جنریشن زی نے اگر ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, جنریشن الفا آ رہی ہے, سو لیٹس ناٹ بی ڈیلولو اینڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ ود دوز دیٹ جنریشن, رائٹ. سو ہمیں اب سر بڑے پیچھے آپ بہت دور تک دیکھ رہے ہیں سر. نہیں آبویسلی جی, ان کو تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, الفا کو تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا نا, بیٹا الفا سر آج سے 15 سال کے بعد دے آر دا ڈیسیژن میکرز. ٹھیک ہے نا جی, دے آر دا ڈیسیژن میکرز. 15 بھی بہت بتا دی سر, جس اسپیڈ سے وہ لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو وہ ابھی مائی ڈاٹر از لائک 17, رائٹ, اینڈ شی از دا ڈیسیژن میکر ایٹ مائی ہوم ایٹ لیسٹ, رائٹ. سو وہ کر رہی. سو obviously یہ لوگ جب آ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, so they are obviously gonna come up, and I think digital space is actually where they are. So they are not interested. میں سے میرے I don't think so my daughter has ever even looked at a newspaper. اور ٹی وی بھی نہیں دیکھتے سر وہ تو اب, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ ڈیجیٹل پہ, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, وہ نیٹ فلکس ہے, پرائم ہے, وہ جو ان کے جو اس کے اوپر ہے. سو دے ڈونٹ ایون واچ دیز ایئر وائی نیوز, یہ وہ دائیں بائیں سارا کچھ. بٹ یس, ان دا 10-15 years from now آپ یو کین سمپلی ریز آل دیز تھنگس فرام یور مائنڈ. سر کیسے آپ بھی بلاگنگ ولاگنگ کر رہے ہیں, یہ کس طرف سر, ایک طرف یہ بھی چل رہا ہے, ایک طرف ساتھ ساتھ ادھر بھی آپ بڑا زبردست قسم کا پینیٹریشن کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بیسک ٹائم کیسے نکالتے ہیں, مینیج کیسے کرتے ہیں سر دونوں کو ساتھ ساتھ؟ ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے, اور اصل میں بیسکلی بات یہ ہے کہ آئی تھنک آئی ہیو ایک جو ہوتا ہے نا کہ اندر سے میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. سو بیسکلی مائی ویڈیوز آر, یہ جو ساری بلاگنگ ہے, یہ بلاگنگ ہے, دے آر ناٹ اباؤٹ سیلنگ سم پروڈکٹ, دے آر اباؤٹ ایجوکیٹنگ پیپل اباؤٹ creating awareness of wealth generation. Excellent. اصل میں دیکھیں فائنینشیل ایجوکیشن ہمیں اسکولوں سے نہیں ملتی, ٹھیک ہے, وہ جو ابھی ہمیں سر ایکسپرٹ سے بھی نہیں ملتی, وہ بھی نہیں بتاتے سر. نہیں دیکھیں ہیں کچھ ایکسپرٹس ہیں نا, جو گلوبل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. اب اگلے نے پوری ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب لکھ دی ہے, لیکن اب ہم پڑھ کے بھی نہیں سمجھ رہے کہ ایسٹ کیا ہے, لائبلٹی کیا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اگر چیزیں ہیں, دیکھیں میں نے بھی وہیں سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا. میں آئی ووڈنٹ سے کہ جناب میں جب مائی فادر نیور ٹاٹ می دیز تھنگس, میں جب آیا میں نے مار بھی کھائی, میں نے چیزیں سیکھیں, اسٹاک سیکھے, خود ہی سے سیکھے, سیلف لرننگ کی, کتابیں خود سے پڑھیں. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار رائٹ پاتھ کیا ہے ویلتھ کریشن کا, اور فائنانس مینجمنٹ کیا چیز ہے. سو ہمارے یہاں پہ اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی, اینڈ دیٹ از وائی ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ وائی سی گریڈ اسٹوڈنٹس جو ہے دے ہائر اے گریڈ اسٹوڈنٹس, رائٹ. سو دا پرابلم از کہ وہ سی گریڈ جو ہے اسٹریٹ اسمارٹ لوگ ہیں نا,
they understand wealth management a bit better than the A grade ones because वो किताबों में लगे हुए हैं और वो bookish formulas don't work. So once I left army, I decided two things. I'm never going to do a job and I'm never going to go to another university again. So I stuck on that. And yes, I did a lot of self-learning. मैंने economy की books खुद से पढ़ी. मैंने खुद ला के मैं यार अगर मैं खुद पढ़ सकता हूँ, why do I need someone? Why do I need a professor? और सर तो और easy हो गया. अब तो आप देख सकते हैं YouTube के जरिए आप देख सकते हैं. पहले पढ़ना चले थोड़ा लोगों को बोर लगता था. सर स्टॉक्स याद आता है कि यार एक दफ़ा फिर क्योंकि अब तो ये तो डिजिटल स्टॉक्स भी हो गया, क्रिप्टो शिप्टो भी सर बहुत हवा में छाया हुआ है आजकल. तो 100 क्रॉस कर दिया है, खुशियाँ हैं, बाहर आई सब पूरे पाकिस्तान में. इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चली गई क्रिप्टो में पाकिस्तानियों की. सर ये क्या होगा सर? ये पूरी कौम क्रिप्टो में लग गई है. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ एंड दैट इज समथिंग बिकॉज आई एम नॉट जस्ट एन इन्वेस्टर, आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. So the concept of entrepreneurship is that you have to be good at one thing. You cannot be good at all the things. ठीक है? So once you're talking about real estate, my focus is real estate. I do love stocks. I do love forex. Sometimes I have to stop myself कि यार मैंने ये नहीं करना. ठीक है? Because obviously when you start doing those stuff, right, what happens is आपकी एक attention, आपका time जो है वो उन चीज़ों पे लगना. अच्छा मेन आप कह सकते हैं कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में ही हैं और साथ साथ आप फॉरेक्स और उधर हैं क्योंकि वो I mean, that's just a part-time thing. Part-time right? thing. Not even, I mean, I don't focus on it अच्छा. at all. Not towards educational side, not towards कि जनाब उसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा. लेकिन वो आपका वहाँ से आपका एक्सपीरियंस बना है इस तरफ आने का भी कि यार हाउ टू मेक थिंग्स. हाँ, so actually मतलब है कि technically for the last 6-7 years मेरा वहाँ पे influx जो है was right almost zero. राइट कोई उसके अंदर मेरा नहीं है. सर कोई एक मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को कि किस तरीके से मोटिवेट रहें और ये जो इन्होंने सब ने बस तय किया हुआ है कि इनको डब्बों में डालो और निकाल दो यहाँ से बस बाहर भेज दो, सब के सब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, भेज दें बस. सर देखिए मेरा ख्याल है कि दिस इज आई एक्चुअली लुक्ड इनटू दिस फॉर एग्जांपल कि जब मैंने एक आइडिया लिया कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या कमा सकते हैं और बाहर क्या कमा सकते हैं. सो आई विल गिव यू एनीवन हु वांट्स टू जॉइन एमलाक. People who were making 50,000 rupees 5 years ago, उन्होंने अपनी डेडिकेशन से आज वो 20 लाख 25 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं. क्या बात है. ठीक है जी. टर्न इट इनटू डॉलर्स, आप इसको अराउंड, ठीक है. सो दैट मीन्स $6,000 to $7,000 a month and this is just a start. They're like 35 years old, 33-34 years old now. So just imagine where they will stand in the next 5 years. सो पाकिस्तान के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. द ओनली थिंग जो आपके पास आपको नज़र आ रही है ना वो एक फैलाई हुई जानबूझ के फॉर सम ऑड रीज़न एक मायूसी है कि यार यहाँ पे तो पैसा नहीं है, जॉब में पैसा नहीं है. आई डोंट वांट यू टू डू अ जॉब. आई वांट यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इवन इफ इट्स अ स्मॉल बिजनेस. स्टार्ट इट. इफ यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस एंड डोंट हैव द मनी, जॉइन सर्विसेज बिजनेस, real estate, consultancy services or any other kind of services which you think you can do. I think that's the way forward for you. So, I mean, if you do that, you will make a lot more money than you can ever make. और कोई डिसअपॉइंट नहीं है, कोई हालात खराब नहीं है. देखिए कोई हालात खराब नहीं. पाकिस्तान के अंदर आप 5 लाख रुपए से you're living a life जो आप 50 लाख रुपए से दुबई में नहीं रहते. So why do you even want to move there? और सर यहाँ थोड़े से पैसे कमाने में बड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है. वहाँ बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी गाड़ी आप खुद ही फिर नहीं, गाड़ियाँ भी खुद ही कर रहे हैं, सारा कुछ आप खुद ही कर रहे हैं. देखें, why are you earning money? To have a lifestyle. So it's not about you have heard about that concept of purchase power parity, PPP, right? So the point is कि whatever you can do and live here in Pakistan for 5 lakh rupees, you may have to spend 20 lakh rupees in Dubai. And even then you will not get it. क्यों 5 लाख रुपए के अंदर आपने 2 मेडे भी रख लेनी है, एक ड्राइवर भी रख लेना है, ठीक है जी, डाला भी भर लेना है, ठीक है जी ना. तो आपके घर में अच्छा खाना भी बन रहा है. सो यू कैन एंजॉय अ बेटर लाइफस्टाइल हियर इन पाकिस्तान. आई डोंट थिंक सो यू हैव टू रन अवे. यू जस्ट हैव टू फाइंड. वहाँ पैसे में लोगों को ईजी वे, अगर टैक्सी चला लोगे तब भी पैसे बच जाएंगे. ओहो, ठीक है जी, ये कर लेंगे तब भी पैसे बच जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे आप काम करें तो आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा